تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگ میں ناکامی کے باوجود علماء نے آزادی کی کوشش میں کوئی کمی نہیں کی. گویا علماء نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے جنگ تو ہاری مگر ہمت نہیں ہاری. معزز ساتھیوں، یہ تھی جنگ آزادی کی ابتدائی تاریخ. پھر یکے بعد دیگر مسلسل علماء کرام اور مسلمانوں نے آزادی کی راہ میں قربانیاں دی، جن میں مولانا محمود حسن دیوبندی، حافظ ضامن شہید، مولانا ظفر احمد، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے نام نمایاں ہیں. مگر تاریخ بیان کرنے میں ایک تو پچھلی تمام کڑیوں کو حذف کر دیا جاتا ہے اور ناقص تاریخ بیان کی جاتی ہے. لہذا ضرورت ہے کہ انصاف اور وسعت نظری کے ساتھ آزادی کی پوری تاریخ بیان کی جائے، ادھوری نہیں. آزادی کی ناقص تاریخ بیان کرنا اور خاص کر اس کی ابتدائی کڑیوں کو حذف کرنا محض بے خیالی اور قلت وقت کی بنا پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک تو تعصب و تنگ نظری کارکنوں ہوتی ہے اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلم نوجوانوں کے دل سے ان کے اسلاف کی عظمت نکال دی جائے اور ان کو یہ باور کرا دیا جائے کہ تمہارے اسلاف نے آزادی کی راہ میں کسی طرح کی قربانی نہیں دی ہے، جس کے نتیجے میں یہ نئی نسل کم ہمتی کا شکار ہو جائے گی کہ جب ہمارے بڑے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں. تیسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تاریخ کے پنوں سے مسلمانوں کا نام حذف کر کے ان کے حقوق کی پامالی کی راہ ہموار کی جائے کہ جس کے اکابر نے ملک کی آزادی میں کوئی قربانی نہیں دی اور شجر آزادی کی آبیاری میں کوئی حصہ نہیں لیا، ان کی اولاد کا آزادی کے بھر میں کوئی حصہ اور ملک کے اندر کسی طرح کے حقوق نہیں ہے. آج کا دن صرف جشن یا خوشیاں منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ محاسبہ کے لیے بھی ہے کہ ہمارے اکابر نے جن مقاصد کے پیش نظر ملک کی آزادی میں اپنی جانیں قربان کی وہ مقاصد ہمیں حاصل ہیں یا ہماری زندگی ان مقاصد کے خلاف اور ہمارا ملک ان مقاصد سے الگ ڈگر پر چل رہا ہے. لہذا اگر ملک کے کسی شہری پر ظلم ہو رہا ہو، کسی کے مذہب پر قدغن لگایا جا رہا ہو اور کسی کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہو تو اس پر سخت تنقید بھی ضروری ہے تاکہ آزادی کے مقاصد حاصل ہو اور ملک اپنی صحیح ڈگر پر جائے. چونکہ آزادی کا 78 سال گزر جانے کے باوجود گھروں میں آگ لگایا جانا، خوف و دہشت کی بنا پر نقل مکانی کرنا، برسات میں اسٹیشنوں پر، سردی میں بریج کے نیچے اور گرمی میں فٹ پاتھ پر زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں آزادی کے لفظ پر سوالیہ نشان قائم کرتی ہے. وطن کا آج ہمیں محاسبہ کرنا ہے اور ان کو دور کر کے ملک کے ہر شہری کو مکمل آزادی کا تصور دینا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج کا دن ہمیں بہت سارے پیغام دیتا ہے. ان میں سب سے پہلا پیغام حب الوطنی کا ہے. ہمارے اکابر نے جو آزادی کی جنگ لڑی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے ملک اور وطن سے محبت کی بنیاد پر تھی. لہذا آج ہمیں اپنے اندر ملک و وطن سے محبت کا عزم تازہ کرنا چاہیے اور یہاں کی سرزمین اور یہاں کی ہر چیز سے ہمیں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ یہاں سے دوری پر ہماری آنکھ چھلک پڑے اور یہاں کی کسی بھی چیز کے نقصان پر ہمارا دل لرز اٹھے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر جذبہ قربانی پیدا کیا جائے. ہمارے اکابر نے حب الوطنی کا صرف نعرہ نہیں لگایا بلکہ وطن کی عزت پامال کرنے والوں، یہاں کی پرامن فضا کو مقدر کرنے والوں اور یہاں کی سرسبز و شاداب گلستان کو اجاڑنے والوں کے خلاف ماری کا آرائی کی اور اپنا سر تو کٹا لیا مگر ملک کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا اور ملک کی عزت کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کیا. تیسرا پیغام یہ ہے کہ قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے، یعنی جس طرح ہمارے اکابر نے ملک و وطن کے معاملے میں کاندھے سے کاندھا ملا کر اور یکجٹ ہو کر ظالموں کا مقابلہ کیا، اسی طرح ہمیں بھی ملک کے معاملے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کی تفریق مٹا کر ایک ہندی کی حیثیت سے وطن عزیز کی خدمت انجام دینی چاہیے. چوتھا پیغام یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے انگریزوں سے اس لیے جنگ نہیں لڑی تھی کہ وہ انگریز تھے یا دوسرے ملک سے آئے تھے بلکہ ان کے ظلم و ناانصافی اور مذہبی دشمنی کی وجہ سے ان سے بڑے سر پیکار ہوئے. لہذا ہمیں یہ بھی عہد تازہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ
خلاف لڑتے رہیں گے، چاہے ظلم کرنے والا باہر سے آیا ہو یا اسی ملک کا رہنے والا ہو، اسی لیے کہ ملک کے کسی شہری پر ظلم کو روا رکھنے والا دراصل اس کی